اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ ناظرین بہت بڑی خبر اور اچھی خبر، لیکن خبر سنانے سے پہلے دل سے دعائیں نکل رہی ہے جمعیت علماء کے لیے، جمعیت علماء کے خدام کے لیے اور جمعیت علماء کے قائد راشٹری ادھیکش قومی صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی کے لیے کہ اللہ ان سے بہت بڑا کام لے رہا ہے۔ اس وقت جمعیت علماء کی ایک بڑی خدمت اللہ نے قبول کی اور خبریں آ رہی ہے کہ CRPF کیمپ رامپور حملہ، CRPF کیمپ رامپور حملہ مقدمہ جو جاری تھا، اس کو لے کر فیصلہ، تاریخی فیصلہ آیا ہے کہ 4 ملزمین جن کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی وہ، اور کچھ کو عمر قید کی سزائیں سنائی گئی تھی، الحمدللہ جمعیت علماء ارشد مدنی کی خدمات کو اللہ نے قبول کیا۔ جمعیت علماء ارشد مدنی یہ مقدمہ لڑ رہی تھی اور اب خبر آ رہی ہے کہ 4 ملزمین کی پھانسی کی سزا رد، اور جو عمر قید کی سزائیں تھیں وہ بھی رد کر دی گئی، ختم کر دی گئی۔ الہ آباد ہائی کورٹ کا یہ تاریخی فیصلہ سامنے آیا ہے۔ عدالت نے ایک ملزم کو ملنے والی عمر قید کی سزا کو بھی تبدیل کر دیا۔ حضرت مولانا ارشد مدنی کا بڑا بیان آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ اب جو اگلا مقدمہ ان پر ہے، غیر قانونی اسلحہ رکھنے کا جو الزام ان پر ہے، انشاءاللہ یہ الزام بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بڑی کامیابی ملی ہے اور آج نیشنل تمام پیپرز میں، ہندی، انگلش، مراٹھی، اردو تمام پیپرز میں یہ خبریں آ رہی ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ ہمارے ملک کی گودی میڈیا، رکھیل میڈیا، حکومت کی دلال میڈیا یہ نہیں بتائے گی۔ جب کسی مسلمان پر الزام لگا کر، غلط الزام لگا کر اس کو اٹھایا جاتا ہے تو جناب ہماری یہ میڈیا مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے اتنا بھونکتی ہے کہ کتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہے، لیکن جب ہمارے کسی اس مسلمان کو باعزت رہا کیا جاتا ہے تو پھر یہ میڈیا اس کی خبروں کو ہائی لائٹ نہیں کرتی، اس کو نہیں بتاتی۔ خیر، جمعیت علماء کو سلام، جمعیت علماء کی خدمات کو سلام، اور میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں جمعیت علماء کا ایک خادم ہوں اور مہاراشٹر کے نائب صدر وائس پریزیڈنٹ اپادھیکش کے طور پر میں بھی جمعیت علماء کے ساتھ جڑ کر خدمات انجام دے رہا ہوں۔ ہمارے صدر مہاراشٹر کے مولانا حلیم اللہ قاسمی کی خدمات کو بھی سلام ہم پیش کرتے ہیں، اور مسلمانان ہند کو یہ بتانا چاہتے ہیں اس خبر کے ذریعے سے کہ میرے یارو، ملک کی سب سے بڑی ایسی سنگٹھن جسے سوتنتر سینانی سنگٹھن بھی کہا جاتا ہے، مجاہدین آزادی کی تحریک بھی کہا جاتا ہے، جمعیت علماء ہند جب بھی کسی پر آتنکواد کا یا خطرناک الزام لگا کر اٹھایا جاتا ہے تو میدان میں جمعیت علماء آتی ہے۔ میرے آج سے 4 مہینے پہلے جو بچے چھوٹے ہیں، تقریباً 7 کے قریب، 5 ان میں سے پھانسی کی سزا والے تھے اور باقی عمر قید والے تھے، تو ان پھانسی کی سزا جن کو سنائی گئی تھی ان میں سے میرے اپنے شہر کا ایک جوان آصف شیخ بھی تھا۔ جب آج سے 4 مہینہ پہلے باعزت وہ رہا ہو کر آئے تو میرے اسی آفس میں آئے اور گھر پر بھی آئے اور جمعیت علماء کو انہوں نے دعائیں دی اور جمعیت علماء کا شکریہ ادا کیا۔ پھر میں نے وہ ویڈیوز اور وہ تصویریں اوپر ہمارے قائدین کو، ہمارے بڑوں کو بھیجی۔ تو جمعیت علماء بہت بڑی خدمات انجام دے رہی ہے، اور صرف یہی نہیں، مقدمات کا لڑنا جمعیت علماء کا کام نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی پنجاب میں باڑھ آئی، جموں میں باڑھ آئی، کل بھی میں نے آپ کو بتایا کہ مولانا ارشد مدنی کی ہدایت، ان کے آدیش پر جمعیت علماء کی ٹیم وہاں پہنچ گئی ہے اور ذات دھرم دیکھے بغیر اللہ کے بندوں کی سیوا کرتی ہے اور کر رہی ہے۔ جمعیت علماء ذات دھرم نہیں دیکھتی ہے، کہیں پر بھی کوئی زمینی آفت آ جائے، کوئی آسمانی آفت آ جائے، الحمدللہ سب سے پہلے جمعیت علماء پہنچتی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، میڈیکل لائن سے بھی لاکھوں روپے جمعیت علماء غریبوں کے علاج میں خرچ کرتی ہے۔
مہاراشٹر میں اب ایک بہت بڑا اسکول کالج اور تعلیمی ادارہ بھی جمعیت علماء قائم کر رہی ہے. تو ڈھیر ساری خدمات ہیں جمعیت علماء کی. آپ سے میں اپیل کروں گا کہ جمعیت علماء کے لیے دعائیں بھی کیجئے, اکابرین کے لیے دعائیں کیجئے, اور آپ سے اپیل کروں گا کہ آپ جس علاقے میں بھی رہتے ہیں وہاں آپ جمعیت علماء سے جڑیں, جمعیت علماء کے سباسد اور اس کے ممبر بنیں, اور جمعیت کو مضبوط کرے, اور جمعیت کے بینر تلے اللہ کے بندوں کی خدمت کرے اور ملک کی بھی خدمت کرے.